جی سینیٹر شہری رحمان صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں، چیئرپرسن ہے سینٹ کمیٹی برائے ماحولیاتی تبدیلی۔ سینیٹر شہری صاحبہ بہت بہت شکریہ۔ بڑی الارمنگ سچویشن جو ہے وہ بنتی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ دریائے سندھ میں پانی نہیں، بارشوں کا چانس کم ہے، تو خشک سالی کا خطرہ جو ہے وہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ درجہ حرارت معمول سے 4-5 ڈگری زیادہ رہے گا۔ دیٹ از 4-5 ڈگری سننے میں تو کم لگتا ہے، لیکن بہت زیادہ ہوتا ہے اس کا امپیکٹ۔ تو کیا آپ بھی یہی دیکھ رہی ہیں کہ اس بار گرمی کا موسم جو ہے وہ بہت ہی سخت رہنے والا ہے؟ جی پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ گرمی کا موسم آلریڈی آپ کے محکمہ موسمیات نے پیشن گوئی کر دی ہے کہ وہ خاص اس دفعہ گرمی پڑے گی، زیادہ پڑے گی، اور یہ بھی کہا ہے کہ خاص طور سے پہلی دفعہ اپریل کے مہینے میں پانی کی بھی قلت ہوگی، اس حد تک کہ صرف پینے کے لیے یعنی کہ آب پاشی کے لیے پانی نہیں مہیا ہوگا۔ یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ 3 صوبوں کی انہوں نے جسے کہتے ہیں آلموسٹ 1 سالی ڈراؤٹ جو کہا ہے کہ یہ صوبے اس وقت پانی کی قلت میں ہیں، تو یہ بڑی سیریس بات ہے، کیونکہ اپریل کا مہینہ ہے، بارشوں کی کمی کی وجہ سے صورتحال اور بھی خراب ہوتی جا رہی ہے، یعنی کہ گرمی کی بھی اور اس کی شدت کی بھی، اور اس کے اثرات جو ہمارے دریاؤں اور پانی کے ذخائر اور ڈیمز اور براجز پہ ہو رہے ہیں وہ بھی بہت تشویشناک ہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ اس کے اثرات ہوں گے تھرو آؤٹ دا سسٹم۔ مطلب اب دیکھیے ربی سیزن میں کمی رہی، اب خریف سیزن بھی اس طرف جا رہا ہے کہ پانی کی قلت بہت سارے کاشتکاروں کو، فارمرز کو روک رہی ہے آگے اپنی پورے فارمنگ کرنے سے، بلکہ جو بدین، ٹھٹا اس طرح کے علاقے ہیں جو کوسٹل ایریاز ہیں سندھ کے خاص طور پہ، وہ تو آلریڈی بہت سخت گرمی کی لپیٹ میں آ چکے ہیں، اور پانی کی قلت کی وجہ سے ان کا ربی سیزن بہت بری طرح سے متاثر ہوا ہے۔ اچھا شہری صاحبہ، ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے حکومتی پالیسیاں ظاہر ہیں، لیکن یہ پلانز زیادہ تر لانگ ٹرم ہیں، جو کہ ہونے بھی چاہیے، لیکن آنے والے مہینے جتنے سخت نظر آ رہے ہیں، کوئی فوری ریلیف بھی عوام کو درکار ہوگا، جیسے کہ لوڈ شیڈنگ نہ ہو، بجلی کی قیمتیں اتنی کم ہوں کہ ایک مڈل کلاس گھر اے سی افورڈ کر سکے، پنکھے چلتے رہیں ایٹ لیسٹ۔ سو کچھ ایسا زیر غور ہے آپ لوگوں کی طرف سے، کوئی تجویز ہے؟ دیکھیے بجلی کی کمی، اور نہ صرف بجلی کی قیمت کم ہونی چاہیے، لیکن اس طرح کی توانائی جو ہے، جو رینیوبل انرجی ہے، جو لوگوں کے لیے اس وقت افورڈیبل ہے، چاہے وہ گرڈ سے لیں یا آف گرڈ ہو، وہ بھی سہولت دینی چاہیے، کیونکہ آپ کا گرڈ سسٹم میں تو مستقل براؤن آؤٹس اور بلیک آؤٹس چل رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بجلی زیادہ ہے، لیکن بجلی زیادہ ہونے کے بجائے کہ ہوتے ہوئے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پانی اور بجلی دونوں قلت میں ہوتے ہیں، یعنی کہ کنزیومر کو جب بجلی ملتی ہے، خاص طور سے گرمیوں کے مہینوں میں جب ضرورت پڑتی ہے سب سے زیادہ، تو آپ دیکھتے ہیں کہ براؤن آؤٹ ہو رہا ہوتا ہے، بلیک آؤٹ ہو رہا ہوتا ہے، ٹرپنگ ہو رہی ہوتی ہے، لوڈ شیڈنگ چل رہی ہے۔ تو یہ لوڈ شیڈنگ سے بھی بچنا ہوتا ہے لوگوں کو، بچوں کو اسکول کا کام کرنا ہوتا ہے، گھروں میں چولہے جلنے ہوتے ہیں، مطلب اب الیکٹریسٹی تو ایک بنیادی حق بن گیا ہے، اور اس کا پراپر منصوبہ بندی بھی ہونی چاہیے، اور سستی بجلی جو اگر گرڈ پہ بھی نہیں ہے، جو رینیوبلز میں اویلیبل ہے، جو سورج کی بجلی ہوتی ہے، وہ بالکل سولر اویلیبل ہو سکتی ہے، اس کی بھی پالیسی بنائیں۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو کرنے کی ہیں، اور بجلی کے علاوہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ بھئی پانی کی کیا فراہمی ہے۔ اس وقت ڈسکشن تو ایک سیاسی نوعیت اختیار کر گیا ہے، سیاست صرف اس طرف جانی چاہیے جہاں سارے صوبوں میں ایک اتحاد ہو اور ایک شراکت داری کی فیلنگ ہونا تو بالکل اسی طرح ہی چاہیے۔ سینیٹر صاحبہ
کیا ہم کوئی اسسٹنس وغیرہ لے سکتے ہیں کسی اور ملک نے who have gone through something similar, کیونکہ obviously موسمیاتی ایشوز جو ہیں وہ تو آلموسٹ ہر ملک ہی they are going through it. اب کلائمیٹ چینج سے کبھی خشک سالی کا خطرہ ہو جاتا ہے, کبھی سیلاب کا, تو پاکستان کے لیے obviously tough times تو ہیں, we acknowledge that. اب کسی اور if any other country has gone through it, تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ ہماری مدد کر سکتے ہیں, ہمارے مسائل کو سنجیدہ لیں اور پھر ہمارے ساتھ تعاون کریں؟ دیکھیے, دنیا کلائمیٹ کے حوالے سے اپنی منمانی کر رہی ہے. ایک زمانہ تھا, خاص طور سے پیرس میں 2015-16 کی باتیں تھیں, جب بہت ایک یکجہتی تھی اس طرح کے ممالک, ڈیولپنگ ممالک کے ساتھ, اور جہاں جہاں یہ بات کی جاتی تھی کہ بھائی ہم نے یہ گرین ہاؤس گیس ایمیشنز نہیں کریٹ کیے ہیں. تو انصاف اور کلائمیٹ انصاف کی تو بات ہر دفعہ ہم کرتے ہیں, لیکن اس کی کم سے کم سنوائی ہوتی جا رہی ہے, کم سے کم مطلب جوائنٹ سلوشنز بنیادی طور پر کریٹ نہیں ہو رہے اب, اور جوائنٹ سلوشنز کے بغیر کام نہیں ہو سکتا. ہر ملک اگر اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا لے اور کہہ کہ جی میں نے تو یہ کرنا ہے, اس کی وجہ سے یہ گرمائش ہوئی ہے نا. جب انہوں نے سوچا نہیں اور کرتے گئے تو یہ گرمائش ہوئی. اب اس کی قیمت ہم ادا کر رہے ہیں, غریب ممالک ادا کر رہے ہیں. تو ایک تو یہ بات ہوئی ہمیں, لیکن اپنے بھی حل ڈھونڈنے ہیں کہ یہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے ہم یہ نہ سوچیں کہ بھائی ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے تو کوئی نہ کوئی ہمارے ساتھ باہر سے آئے گا انصاف کرنے. آپ ضرور انصاف مانگیے بین الاقوامی سطح پر, لیکن آپ گھر پہ بھی ایکشن لیجئے. جب آپ کا گھر جل رہا ہے تو آپ کو وہ بھی کرنا ہوتا ہے, اپنے گھر کو بچانا ہوتا ہے. اس میں پھر کہوں گی منصفانہ تقسیم پانی کی ضروری ہے. اگر کنال بنانے ہیں, ڈیم بنانا ہے, تو سب سے پوچھ کے کریں. ٹھیک ہے, بیسکلی ہمیں اپنی مدد آپ بھی کرنی ہوگی, کچھ سمارٹ جو ہیں وہ لینے پڑیں گے. شہری ارمان صاحبہ بہت شکریہ فار بینگ ود اس. اگر یورپین ملک آپ دیکھیں نا, obviously رچ ملک ہیں, تو ان کے ہاں بھی گرمی ان کے حساب سے, obviously ہم سے تو کوئی کمپیریزن نہیں کر سکتا, لیکن ان لوگوں کی بھی ڈگریز جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں, گرمیاں ان کے حساب سے بہت گرم ہوتی جا رہی ہیں. تو دے ہیو ٹیکن تھنگز ان ہینڈ, اور انہوں نے اپنے لیے سلوشنز اپنے مطابق سارے نکال رہے ہیں. So we have to come up with our own plans, our own solutions as well. We can take inspiration from elsewhere, لیکن انتظار میں بیٹھ جانا کہ دنیا آکے ہماری کوئی مدد کرے, سارے میں ہم جو امپورٹنٹ پوائنٹ مس کرتے ہیں وہ گرین انرجی سولوشن کا ہے, گرین فیول کا بھی ہے. مطلب ہمیں الٹیمیٹلی اس طرف آنا پڑے گا, نہیں تو یہ مسئلہ حل تو نہیں ہوگا. اور ہم آہستہ آہستہ شاید آ ہی رہے ہیں پچھلے کچھ سالوں سے, لیکن so much more needs to be done. مجھے بتائیے ہمارے یہاں کیا ڈراسٹک ایفرٹس ہوئی ہیں کہ ہم سارے الیکٹرک گاڑیوں کی طرف آئیں. مطلب جو ہائیبریڈ الیکٹرک گاڑیاں آتی ہیں ان کی قیمتیں ایسی ہوتی ہیں کہ کوئی افورڈ کر سکے؟ سرٹنلی نہیں ہوتی. یا پھر ان کو دنیا میں بھی مہنگی ہیں, یہ نہیں ہے کہ دنیا میں مہنگی نہیں ہے, لیکن ہمارے ہاں تو بالکل ہی پہنچ سے باہر ہوتی ہیں. عبداللہ ہمارے ہاں گاڑیاں ہی پہنچ سے باہر ہوتی ہیں, مطلب الیکٹرک تو آپ کہیں اور چلیں گے, عام چھوٹی موٹی بھی لینا بڑا مشکل ہے. حکومتیں ای بائکس, ای اسکوٹر, ای رکشے وغیرہ بھی لاتی ہیں, کچھ دیے بھی جاتے ہیں, لیکن ایک ملک کی سطح پہ یہ پورے نظام کو تبدیل ہونے کی ضرورت ہے. ایک سپورٹنگ میکنزم ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے. لیٹ سپوز ای گاڑیاں وغیرہ ہو جائیں, لیکن کچھ ایسے آپ موٹر ویز پہ, ہائی ویز پہ کوئی اپنے اسٹیشنز بھی تو لگائیں نا ان کو چارج کرنے کے لیے. مطلب آپ انکریج کریں, لوگ ایزی فیل کریں کہ ٹھیک ہے وی آر اسپینڈنگ اے لاٹ بٹ ایٹ لیسٹ ان دا لانگ رن اٹ ول بی گڈ. لیکن وہ سسٹم ابھی ہمارا اس طرح نہیں بنا, انفراسٹرکچر نہیں بنا ہوا.